ہم آج گفتگو کر رہے ہیں تجدید کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کے اوپر بات چل رہی ہے۔ پہلے دن جو ہم نے بات کی وہ تجدید کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ڈائیلاگ کا نہ ہونا اور شور شرابہ۔ دوسری رکاوٹ جو تجدید اور مستقبل کی طرف آگے بڑھنے کی راہ میں مسلمانوں کے لیے ہے وہ عقل کا غیر مرتب ہونا، تشویش کا پایا جانا، کنسنٹریشن اور توجہ کا معدوم ہونا یہ ہے۔ اور آج تیسرا سبب جسے موانع تجدید کہا جاتا ہے، جو تجدید کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے مظلومیت کا رونا رونا۔ یعنی اپنی غلطی کو، اپنی کمزوری اور سستی کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنی تمام تر غفلتوں اور سستیوں کو بھی غیروں کے کندھے پہ ڈال دینا اور مظلومیت کا رونا روتے ہوئے یہ کہنا کہ ہمارے خلاف تو سازش ہوئی ہے اور ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن ہمارے خلاف ساری پلاننگ کر رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی بھی مسئلے میں صرف اس طرح کا پروپوگنڈا کرتا ہے تو گویا وہ اپنی ناکامی سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے دوسروں کو بلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسلام نے بندہ مومن کی زندگی میں اس رویے کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت حکیم الامت قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے جس میں آپ نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ زندگی جہد است استحقاق نیست، جز بعلم انفس و آفاق نیست، کہ زندگی جہد مسلسل اور عمل پیہم کا نام ہے، یہ صرف استحقاق کا نام نہیں کہ انسان ہر وقت یہی کہتا رہے کہ بھئی میرا تو یہ حق بنتا تھا، یہ حق مجھے نہیں ملا، میرا فلاں حق مجھے نہیں ملا، میرا حق مارا گیا۔ وہ اپنے حق کے مارا جانے کا گلہ تو کرے لیکن یہ نہ سوچے کہ یہ حق مجھے کیوں نہیں ملا، میرے اندر کون سی کمی رہ گئی، کون سی سستی رہ گئی، میں نے کون سی شرائط پوری نہیں کی جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ تو یہ مظلومیت کا رونا رونا یہ بھی تجدید کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں سے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ آج ہماری بہت سے دینی خطبات کے اندر بھی یہی نالہ اور یہی آہ و فغاں دیکھنے کو ملتی ہے کہ سازشی نظریات بیان کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف فلاں سازش ہوئی، فلاں سازش ہوئی، اور ہمارے زوال کا سبب یہ ہے کہ ہمارے دشمن نے ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سازشیں تو شروع دن سے ہوتی چلی آئی ہیں اور ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو وہ تو حق و باطل کی یہ ستیزہ کاریاں اور یہ جو ایک کشمکش ہے اس نے تو جاری رہنا ہی رہنا ہے، لیکن اہل حق کو یہ کہا گیا کہ وہ کبھی بھی کمزوری نہ دکھائیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ نہ تم کمزوری دکھاؤ، نہ تم مظلومیت کا رونا جو ہے وہ روتے رہو، اور نہ حزن کے اور دکھ کے اندر چلے جاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے، اگر جذبہ ایمانی ہے، اگر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، اگر مشت پرے داری، اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشت پرے داری، بیا من باتو آموزم طریق شاہبازی را۔ یہ تو حضرت اقبال کا لہجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے اندر مٹھی بھر پر تیرے پاس ہیں اور ایک قطرہ خون تیرے وجود میں موجود ہے، ہمت تیرے اندر ہے، تو پھر مظلومیت کا رونا رونا چھوڑ، بلکہ بیا من باتو آموزم طریق شاہبازی را، پھر میں تجھے شاہبازی اور اونچی بلند پروازی کے طریقے سکھاتا ہوں۔ تو اپنے اندر ہمت پیدا کر، جس دل میں ہو شہادت کے لیے مرنے کی تڑپ، پہلے وہ اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے۔ تو یہ سارے وہی مفہوم ہیں جن کو ہمارے شعراء نے بیان کیا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ صرف مظلومیت کا رونا رونا کافی نہیں، بلکہ اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر اور اپنی ناکامیوں کے اسباب کا جائزہ لے کر ان ناکامیوں کا تدارک کرنا، اپنی کمزوریوں کو دور کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک کتاب عربی میں لکھی گئی جس کا نام ہے المؤامرہ علی الاسلام مستمرہ،
کہ اسلام کے خلاف سازشیں جاری ہیں، اور اس کتاب میں مصنف نے یہی بتانے کی کوشش کی کہ فلاں ملک میں اسلام کے خلاف یہ سازش ہوئی، فلاں ملک میں یہ سازش ہوئی، فلاں ملک میں یہ سازش ہوئی، اور بار بار نوجوان ذہن میں یہ مفہوم راسخ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی ہر وقت تمہارے خلاف سازشیں جاری ہیں، اور جب کوئی بندہ اس کتاب کو اس نظر سے پڑھتا ہے تو اس کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ ساری دنیا اسلام کے خلاف ہے اور اسلام نعوذ باللہ ساری دنیا کے خلاف ہے۔ تو یہ ایک ایسی کشمکش جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ انسان منفی ذہنیت کا حامل ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے امید ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور اس کی مثال یہ ہے کہ مظلومیت کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ایک نوجوان جو ہے وہ عرب کے ایک اسکالر کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان رکھا ہے الذین یؤذون النبی، کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی اور اذیت دیتے ہیں۔ ٹائٹل یہ رکھا الذین یؤذون النبی کہ آپ مجھے اس کے اوپر مقدمہ اور یا اس کا پیش لفظ اور تقریض لکھ کے دیں۔ تو وہ عالم دین کہنے لگے کہ میں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو اس میں مسلسل منفی انداز میں بس یہی تبصرہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے یہ ظلم کیا، یہ ستم کیا، یہ زیادتی کی، اور اسی طرح پوری کتاب اس نے مکمل کی تھی، اور اس میں بھی پازیٹیو تھنکنگ نہیں تھی بلکہ یہی ایک رنگ دکھایا گیا۔ تو میں نے اس نوجوان کو بلا کے یہ کہا کہ تقریض تو میں اس پہ لکھ دیتا ہوں، لیکن جہاں جہاں تو نے یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور کو اذیت دی، ساتھ یہ بھی لکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا، حضور نے ان پہ کیسا کرم کیا، حضور نے انہیں کیسے معاف کیا، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو سزا بھی دی تو وہ کس رنگ میں دی کہ وہ آپ کا دل دادہ ہو گیا، وہی آپ کی زلف گرہ گیر کا اسیر ہو گیا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق پہ ایمان لے آیا۔ تو جہاں تم اذیت لکھ رہے ہو وہاں اسلام کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت جو جواب تھا وہ بھی لکھ دو، اور کتاب کا یہ عنوان نہ رکھو کہ الذین یؤذون النبی، بلکہ تم کتاب کا عنوان رکھ لو کہ اسلام تسامح کا دین ہے، اسلام رحمت کا دین ہے، اور حضور کی شان رحمت للعالمین کو بھی ساتھ بیان کرو۔ وہ کہنے لگا جی اگر میں یہ چیزیں بیان کرتا تو پھر یہ ٹائٹل تو میں نہ رکھ سکتا کہ الذین یؤذون النبی۔ تو لوگ صرف جو ہے نا وہ ون سائیڈ آف پکچر بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام کا ایک پورا جو تناظر ہے اور ایک اس کی تعلیمات ہیں ان کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کرتے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ غزوہ احد ہمارے سامنے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کا دستہ ٹیلے پہ کھڑا کیا اور انہیں فرمایا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، اور پھر مسلمانوں کو ظاہری بات ہے کہ قیامت تک کے لیے ایک سبق سکھانا مقصود تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو تو کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، کہ جب فتح کی امید ہوئی اور مسلمان تیر انداز جو بہت سارے تھے انہوں نے وہ ٹیلا چھوڑ دیا اور اپنے اپنے مورچوں کو چھوڑ دیا، تو جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدلنے لگی۔ تو اس وقت مسلمان نعوذ باللہ کوئی منفی ذہنیت میں نہیں چلے گئے کہ ہم نے دوبارہ اس احد پہاڑ کی طرف آنا ہی نہیں ہے، یہاں ہمیں شکست ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے کوئی تلخ یادیں احد پہاڑ سے نہیں جوڑی۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر جب کہ اتنا بڑا مسئلہ ہوا پھر بھی حضور نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، کہ احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے پیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا احد جبل من جبال الجنہ، کہ احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، تاکہ مسلمان کبھی بھی مظلومیت کی اس سینس کی طرف نہ چلے جائیں بلکہ امید ان کی قائم رہے، احد پہاڑ سے ان کا تعلق قائم رہے، اور اس غلطی سے وہ سیکھ کے آگے بڑھ جائیں اور دوبارہ کبھی اس غلطی کو اپنی زندگی میں نہ دہرائیں، جہاں ڈیوٹی لگائی جائے وہاں مورچے پہ ڈٹ کے اپنی ڈیوٹی دیتے رہیں۔ اور قرآن نے بھی اس کو اسی طرح بیان کیا کہ مسلمانوں کے لیے وہ ایک سبق بن جائے، بجائے اس کے کہ ایک منفی سوچ بنا کر اس کو تلخ یاد بنا دیا جائے، اسلام نے اسے ایک بہت بڑا لیسن بنا دیا، ایک بہت بڑا سبق بنا دیا۔ تو قرآن نے جو آیت نازل فرمائی وہ کیا تھی کہ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم۔ قرآن فرماتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب احد کے موقع پہ ایک بہت بڑی مصیبت تمہارے اوپر آئی اور دوہری مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور جیتی ہوئی جو جنگ تھی اس کا منظر بدلنا شروع ہو گیا، اور تم کہنے لگے انا ھذا، یہ کیا ہمارے ساتھ ہو گیا۔
یہ کیا معاجرہ پیش آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ہوگا من عند انفسکم، کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ تمہاری اپنی ایک غلطی کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ تیر اندازوں نے وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑی ہے، اپنی جگہ چھوڑی ہے، تو کتنا بڑا وبال اس کا بھگتنا پڑا کہ 70 جلیل القدر صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اس لیے دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ نہ کرنا، اور پھر ساتھ ہی معافی نامہ بھی دے دیا کہ یہ تمہارے لیے سیکھنے کا ایک موقع تھا۔ اللہ رب العزت نے ان سب کو معاف بھی فرما دیا ہے، ان کے جہاد کو قبول بھی فرما لیا ہے، اور ان کی شان و شوکت جو ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ تو اسلام نے ان کو حوصلہ دیا، آگے بڑھنے کا جذبہ دیا، اور مظلومیت کی داستان جو ہے صرف اسے سنانے تک اس کو نہیں رہنے دیا۔ تو اس لیے اپنی ناکامی کو دوسروں پر ڈال دینا اور سازشی تھیوریوں کو بیان کرتے رہنا اور اپنی غفلت کا جائزہ نہ لینا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کو مزید ناکامی کا شکار کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے